الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی المبعوث رحمتا للانام وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام ومن سار علی ضربہ من الاقوام وبعد۔ حضرات محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامعہ انواریہ کی طرف سے سلسلہ کتب کی ریکارڈنگ کا یہ سلسلہ بشمول کتب ستہ اور دیگر حدیث کی کتابوں کے 100 سے زائد ریکارڈنگ ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی شرح صحیح مسلم ہے۔ شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم کے کتاب الصیام انشاءاللہ تعالی اس کے حدیث ہم انشاءاللہ یہ باب آگے چلے گا۔ کتاب الصیام، صیام یہ صوم کی جمع ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں لغت میں صوم کسی چیز کے رکنے اور چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، اور روزہ دار کو صائم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کھانے پینے اور عمل تزویج سے یعنی میاں بیوی کی صحبت سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا نام لغت میں صوم ہے۔ صوم لغت میں کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے رکنے اور چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں کھانے پینے اور اپنے آپ کو صحبت سے روکنے کا نام صوم ہے۔ جو شخص بات کرنا چھوڑ دے اس کو بھی صائم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ آیا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے بات کرنے کی نظر مان لی ہے۔ یہاں لغوی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے قرآن نے صوم کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ علامہ خوارزمی روزے کا شرعی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اہل عبادت کے عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل تزویج سے رکے رہنے کو شریعت میں صوم روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزے کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں جو معنی ہے وہ معنی بیان کیا گیا، اور شریعت میں جو معنی اس کا ہے وہ معنی بھی بیان کیا گیا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اسلام جب آیا، جس طرح وہ سماج پہ دیگر چیزوں پہ اثر انداز ہوا، بالکل یوں ہی زبان و بیان پر بھی اسلام اثر انداز ہوا۔ اسلام کے آنے سے پہلے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سارے الفاظ کے اپنے لغوی معنی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی شریعت کی آمد کے بعد، ان الفاظ کے کچھ الگ معنی شریعت نے متعین کیے ہیں، انہی کو شرعی معنی کہتے ہیں۔ تو یہ لغوی اور شرعی معنی اسی لیے جہاں بھی دینیات کی بحث ہوتی ہے، دینی علوم کے متعلق سے بات چیت ہوتی ہے، لغت کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے، اور اصطلاحی معنی یعنی شریعت نے اس معنی کو کس معنی میں، اس لفظ کو کس معنی میں لیا ہے، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ روزے کی مختصر تاریخ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے مذاہب میں بھی روزہ داخل رہا ہے۔ توریت اور انجیل کے مطالعے سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ قریش مکہ ایام جاہلیت میں 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، اور مدینے میں یہود اس دن اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ اخبار اس بات پر شاہد ہیں
کہ تعلیم اسلام سے پہلے بھی لوگوں میں بحیثیت عبادت کے روزہ معروف اور جانا پہچانا تھا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غار حرا میں جن دنوں پہلی وحی نازل ہوئی وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور قیاس یہ ہے کہ آپ ان دنوں روزے رکھتے تھے، کیونکہ احادیث میں غار حرا کے اندر آپ کی عبادت کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ہجرت کے بعد روزہ فرض کیا جائے۔ چنانچہ جب مسلمان توحید، نماز اور دیگر احکام قرآن پر عمل کرنے لگے تو ہجرت کے 18 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، یعنی دوسری سن ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جس دین کو لے کر آئے وہ بلا شک و شبہ وہ اسلام ہی تھا۔ تمام انبیاء نے جس دین کو پیش کیا اس دین کی بنیاد 3 چیزوں پر ہیں، ایک عقیدہ، ایک عمل اور احکام، ایک اخلاق۔ عقیدے اور اخلاق میں بنیادی طور پہ کسی نبی کی تعلیمات میں تقریباً کوئی فرق نہیں ہے، صرف احکام میں زمانے کے لحاظ سے جزوی تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ انہی احکام میں سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات بھی ہیں۔ لہٰذا روزہ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا، لیکن مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں فرض تھا۔ امت محمدیہ میں بھی بعینی ہی اس کو فرض کیا گیا ہے، بالکل روزے کو بھی ہماری امت کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ یہ روزہ جو ہمارے لیے فرض کیا گیا ہے اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ یہ ایک بات عام ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا مقصود، ان کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہر عبادت کی اپنی الگ حکمت ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ عبادات کی مختلف حکمتیں ہیں، کیونکہ اسلام میں عبادات قسم قسم کی ہیں، نوع بہ نوع ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک قسم کی عبادت ہمارے لیے زندگی بھر کے لیے لاگو کی گئی ہو، فرض کی گئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ نوع بہ نوع قسم قسم کی عبادات ہمارے لیے لازم کی گئی ہیں۔ تو ہر عبادت کی اپنی الگ حکمت ہے، یوں ہی روزے کی بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہاں کچھ حکمتیں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کی جائیں گی۔ روزہ رکھ کر جب انسان کھانے پینے اور اعمال تزویج کو چھوڑ دیتا ہے، برے اخلاق اور بری عادتوں سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنی فطرت اور خلقت کے تقاضوں سے ممکن اور شرعی حد تک دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں نفس امارہ کے مطالبات کو مسترد کر دیتا ہے، تو انسان کے ناسوتی بدن میں لاہوتی رنگ جھلکنے لگتا ہے، وہ اخلاق باری تعالیٰ اور صفات الہیہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر روزے کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ روزہ بندے کو مولا کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ یہ روزے کی بہت بڑی حکمت ہے کہ انسان اپنی جسمانی خواہشات اور نفس امارہ کے مطالبات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے حکم پر اپنے تمام خواہشات کو کچل کر اس کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرتا ہے۔ تو اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے جو اس کے لیے عام دنوں میں حلال تھی، ان تمام چیزوں سے دور رہنا، یہ حقیقت میں انسان کو فرشتوں کی صفات سے متصف کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر فرشتوں کی صفات، ملکوتی صفات آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کا ایک مقصد تقوی بیان کیا ہے، لعلکم تتقون سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حصول کے بعد انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، جس کے حصول کے بعد انسان گناہ کرنے سے باز آتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد قرآن نے لعلکم تتقون سے اشارہ کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ روزے کا اصل مقصد
تقویٰ ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حصول کے بعد انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اور خوف الہی کی وجہ سے گناہ کرنے سے جھجک محسوس کرتا ہے۔ انسان کے دل میں گناہوں کی اکثر خواہشات حیوانی قوت کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان مالی مجبوریوں کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی نفسانی خواہشوں پر قابو نہیں رکھ سکتے، ان کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بتلایا ہے اور فرمایا ہے کہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لیے روزہ بہترین چیز ہے۔ انسان کے دل میں جو خواہشات ابھرتی ہیں، ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے روزہ بہترین آلہ ہے۔ اس کی حکمتیں اور اس کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، نفسانی خواہشات کو توڑتا ہے۔ جس طرح ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یہ روزے کی ایک اور حکمت بیان ہو رہی ہے، جس طرح ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اسی طرح کھانے پینے کی ممانعت کی قدر بھی روزہ رکھنے سے ہوتی ہے۔ شکم سیر ہو کر کھانا کھانے والے امیروں کو روزہ رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ فاقے میں کیسی اذیت اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک کوئی شخص سوختہ جگر نہ ہو، سوزے جگر کو نہیں جان سکتا، یعنی جب تک کوئی شخص خود اس کا دل جلا ہوا نہ ہو تو وہ دل جلے کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص سردیوں کے موسم میں گیا، دیکھا کہ انہوں نے فالتو کپڑے اتار کر کھوٹی پر ٹانگ رکھے ہیں اور خود بغیر کپڑوں کے بیٹھ گئے، سردی سے کانپ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، آپ سردی سے کپ کپا رہے ہیں اور آپ کپڑے اتار کر کھوٹی پر ٹانگے ہوئے ہیں؟ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، اے بھائی، فقراء بہت زیادہ ہیں اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان سب کو کپڑے پہنا سکوں، اس لیے میں نے اپنے فالتو کپڑے اتار کر اپنے آپ کو ان کی تکلیف میں شریک کر لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اولیاء اکرام کا معاملہ تھا کہ وہ غرباء اور فقراء کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے وسعت ہوتے ہوئے بھی، قدرت ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس صف میں شامل رکھنے کے لیے اختیاری طور پہ ایسی حالت طاری کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا شمار فقراء اور غرباء میں ہو۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، ملا علی قاری لکھتے ہیں، اسی وجہ سے اولیاء عارفین جب کوئی لقمہ کھاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، بھوکوں کے حق کی بنا پر ہم سے مواخذہ نہ کرنا، یعنی ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں اس میں بھوکوں کا ضرور حق ہے، لیکن مولا معاف فرمانا کہ ان کی حق کی بنا پر ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قحط کے سالوں میں دسترخوان پر بہت زیادہ کھانا ہونے کے باوجود اس لیے سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے کہ کہیں بھوکوں کا حال بھول نہ جائیں۔ یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی انتہائی سادگی تھی کہ آپ کے دسترخوان پر قسم قسم کی نعمتیں موجود ہونے کے باوجود بھی آپ محض اس غرض سے انتہائی کم کھاتے تھے کہ کہیں بھوکوں کو بھول نہ جائیں، ان کا خیال، ان کی تڑپ ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے اور ان کے ساتھ مشابہت قائم رہے، اس دور ہو جائے، اوجھل ہونا، دور ہونا۔ اس لیے روزوں کی فرضیت سے ہر مسلمان شخص کو اپنے فاقہ زدہ مسلمان بھائیوں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہوگا اور اس سبب سے اس کا دل ان کی امداد اور معاونت پر آمادہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ غریب اور فاقہ زدہ لوگ سارا سال بھوک اور پیاس کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت قائم کرنے کے لیے ایک ماہ کے دنوں میں سب پر بھوک اور پیاس طاری کر دی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غریبوں کی بھوک اور پیاس اللہ کو اس قدر عزیز ہے کہ ان پر جو حال طاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ کے لیے سب مسلمانوں پر وہ حال طاری کر دیا۔
آپ اندازہ لگائیں یہ بے شمار حکمتیں روزے کی ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی حکمتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ حکمتیں ہیں کہ روزے سے انسان کے اندر بنیادی طور پہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بھوک پیاس سے آشنائی ہو جائے، بھوک پیاس کا احساس ہو، یہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اور غریبوں اور فقراء سے مشابہت ہو جائے۔ رمضان کے مہینے کو بھوک اور پیاس کا مہینہ کہتے ہیں، اس لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مہینے میں ہماری خوراک کا بجٹ باقی مہینوں سے کم ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس ماہ میں ہماری خوراک کا بجٹ باقی مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ بازار میں کھانے پینے کی اشیاء، مٹھائی اور پھل وغیرہ باقی مہینوں کی نسبت زیادہ بکتے ہیں۔ راشن کے زمانے میں اس ماہ میں راشن کا کوٹا زیادہ کر دیا جاتا ہے، جیسے یہ کھانے پینے کا مہینہ ہو۔ یوں لگتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اس لیے بھوکے رہتے ہیں تاکہ افطار کے وقت زیادہ سے زیادہ کھا سکیں۔ اس صورتحال کی اصلاح ضروری ہے تاکہ روزوں کی برکات سے صحیح استفادہ ہو سکے۔ حدیث شریف کے مطابق مسلمان کافر کی بنسبت 7 حصہ کم کھاتا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ہمیں اپنی خوراک کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی بالکل 100% ہمارے موجودہ حال کی طرف عکاسی ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ عام مہینوں سے بڑھ کر رمضان میں ہم کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ خرد و نوش کھانے پینے کے وہ تمام اشیاء عام دنوں میں جتنے ہم استعمال کرتے ہیں یا لاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم رمضان میں لاتے ہیں۔ اس حال میں اس صورتحال کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بھوک پیاس کا احساس دلانے کے لیے آیا ہے۔ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ گویا یہ مہینہ کھانے پینے کا ہے۔ صبح سے شام تک محض اس لیے ہم بھوکے رہتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم گویا کھانے ہی کے لیے بھوکے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب رمضان کے متعلق امام مسلم نے کچھ احادیث یہاں ذکر کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ہم رمضان کی اس فضیلت اور ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے روزے کے شرائط اور اقسام پہ مختصر نظر ڈال کے پھر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے۔ روزے کی شرائط اور اس کی اقسام فقہا نے بیان کی ہے، محدثین وغیرہ نے بھی اس کی وضاحتیں کی ہے۔ جس طرح نماز کی شرائط ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے شرائط ہیں، یوں ہی روزے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ علامہ ابن حمام لکھتے ہیں، روزے کی صحت کے لیے نیت کرنا، حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ روزے دار کے مسلمان ہونے کی شرط بھی ضروری ہے۔ یعنی روزہ صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، نیت کرنا یہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے، اور خواتین کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ روزے دار کے مسلمان ہونے کی شرط بھی ضروری ہے۔ یہ مسلمان ہونا روزے کے واجب ہونے کے لیے، روزے کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جب روزہ فرض ہو جائے تو اس روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نیت کرے اور خواتین حیض و نفاس سے پاک ہوں۔ نیز علامہ ابن حمام لکھتے ہیں، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا روزے کے نفس وجوب کی شرائط ہیں، یعنی روزہ فرض ہونے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو روزہ دار ہو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے اور عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی عقل مند ہونا ضروری ہے۔ پاگل یا مجنوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔
یوں ہی مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر، بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ البتہ بچوں کو تربیت کے لیے، تاکید کے لیے، تربیت کے لیے ہم بچوں کو بھی روزہ رکھوا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اگر دارالحرب میں ہو تو روزے کی فرضیت کا علم بھی ان شرائط میں داخل ہے۔ اگر کوئی دارالحرب میں ہے تو اس کو روزے کی فرضیت کا علم بھی ان شرائط میں داخل ہے۔ ان کا ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جب مسلمان شخص تندرست ہو اور اپنے وطن میں مقیم ہو۔ علامہ ابن حمام لکھتے ہیں کہ روزے کی اقسام یہ ہیں۔ روزے کی چند اقسام یہاں ذکر کی جا رہی ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ یہ روزے کی اقسام ہیں، یعنی کچھ روزے فرض بھی ہیں، کچھ روزے واجب بھی ہیں، کچھ روزے سنت ہیں، کچھ روزے وہ ہیں جو مستحب ہیں، کچھ مکروہ تنزیہی ہیں، کچھ مکروہ تحریمی ہیں۔ رمضان کے روزے، فرض روزے جیسے رمضان کے روزے، قضائے رمضان کے روزے، یعنی کسی عذر کی بنیاد پر رمضان میں روزے رکھ نہ سکے تو رمضان کے بعد ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ قضا کرنے کی استطاعت ہے، طاقت و قوت ہے تو ان کی قضا کرنا ضروری ہے، تو رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہیں۔ کفارہ ظہار کے روزے رکھنا، کفارہ قتل کے روزے، کفارہ قسم کے روزے، حالت احرام میں شکار کرنے کی جزا کے روزے، احرام میں احرام کے منافی کام کرنے کی بنا پر فدیہ کے روزے، یہ سب فرض ہیں۔ دیکھیں ظہار کا کفارہ، ظہار کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دے جو عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، یعنی وہ شخص اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کو ظہار کہتے ہیں۔ یعنی مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہا تم میری ماں کی جیسی ہو یا میری بہن کی جیسی ہو، یا اس کے کسی مکمل عضو سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے تو یہ ظہار کہلاتا ہے۔ اس ظہار کے کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ معمول تھا عرب کا کہ ظہار کے الفاظ سے وہ طلاق مان لیتے تھے، لیکن شریعت محمدیہ میں اللہ کی طرف سے یہ سہولت ہمیں بخشی گئی کہ ظہار سے طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ ظہار سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا کفارے کی، اس کے کفارے کی تفصیلات فقہی کتابوں میں آتی ہیں، تو اس کے لیے ایک کفارہ روزہ رکھنا بھی ہے۔ تو ظہار کا کفارہ بھی فرض ہے، قتل کا کفارہ بھی فرض ہے، کفارہ قسم بھی، قسم کھانے کے بعد جو کفارہ ہے اس کے روزے بھی فرض ہیں۔ حالت احرام میں شکار کرنے کی جزا کے روزے، یعنی حالت احرام میں کسی نے شکار کیا تو بطور کفارہ، جو استطاعت نہیں رکھ سکتا کہ دم دیں وہ روزے رکھے، تو وہ روزے بھی فرض ہیں۔ اور حالت احرام میں احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے برخلاف کوئی بھی عمل کرے تو اس کو دم دینا واجب ہے۔ جو دم دینے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بطور فدیہ روزے رکھے، تو یہ تمام کے تمام روزے فرض ہیں۔ یہ سب فرض ہیں کیونکہ ان کا ثبوت نص قطعی اور اجماع سے ہے، یعنی ان تمام روزوں کا، جن روزوں کا ذکر بھی ہوا ہے، ان تمام روزوں کا ثبوت نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی بالکل قطعی نص سے، یعنی قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہے، اور اجماع امت ہے، ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ روزے فرض ہیں۔ واجب میں نظر کے روزے ہیں، بظاہر ان کو بھی فرض میں داخل ہونا چاہیے تھا۔ کچھ روزے فرض تھے، ان کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ کچھ روزے واجب ہیں، ان روزوں میں جیسے نظر کے روزے ہیں، یعنی کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ تعالی 2 روزے رکھوں گا یا 3 روزے رکھوں گا، تو یہ جو نظر کے روزے ہوتے ہیں یہ بھی فرض ہیں، یہ واجب ہیں، کیونکہ ان کا ثبوت نص قطعی سے ہے۔ لیکن چونکہ نظر معصیت کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے یہاں نذور کا لفظ عام مخصوص البعض ہے،
عام مخصوص البعض بوجہ ظنیت کے واجب ہوتا ہے، اس لیے نظر کے روزے واجب ہیں، فرض نہیں ہیں۔ نظر کے روزوں کے متعلق سے بھی یہاں دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے کہ نظر کے روزے واجب ہیں جبکہ ان کا ثبوت بھی نص قطعی سے ہے، یعنی قرآن پاک سے ان کا ثبوت ملتا ہے کہ جو شخص کوئی نظر مانے تو اس نظر کو پورا کیا جائے۔ نظر کے متعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ لوگ اپنی نظروں کو پورا کریں، تو نظر کا ثبوت بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو ان روزوں کو بھی، یعنی اگر کوئی بطور منت کے روزے رکھے، ان کو بھی فرض روزوں میں شامل ہونا چاہیے تھا، جبکہ نظر کے روزے بالاتفاق واجب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ثبوت تو قرآن پاک سے موجود ہے، یعنی ثبوت قرآن پاک سے موجود ہے، لیکن اس ثبوت سے جو دلیل فراہم ہو رہی ہے وہ دلیل ظن پر قائم ہے، یعنی ظن یعنی گمان، قطعیت اس میں حاصل نہیں ہے۔ اس قطعیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ روزے واجب ہیں، اس لیے نظر کے روزے واجب ہیں، فرض نہیں۔ 9ویں اور 10ویں محرم دونوں دن روزے رکھنا سنت ہے۔ 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم دونوں دن روزے رکھنا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ ایام بیض کے روزے رکھنا مستحب ہیں۔ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، جس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے اور صوم وصال بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح ہر وہ روزہ جس کا ثبوت سنت سے ہو وہ مستحب ہے، جیسے عرفہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ ان کے علاوہ جن دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا نفل ہے۔ یہاں ایک قاعدہ بیان کیا گیا کہ جن دن جو روزے حدیث پاک سے مروی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں، وہ تمام روزے مستحب ہیں۔ ان کے علاوہ جو عام دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا نفل ہے۔ صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اسلام نے اس کو کراہت جانا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کراہت ہے۔ اور ایام تشریق اور عیدین کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ علامہ ابن حمام کی تحقیق ہے، اور بعض علماء احناف کا بھی یہی موقف ہے، اور بعض کا یہ موقف ہے کہ وہ ان روزوں کو حرام بھی جانتے ہیں، عیدین اور ایام تشریق میں روزہ رکھنے کو حرام بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ روزوں کے متعلق سے مختصر تاریخ ہو گئی۔ اب ہم رمضان کی فضیلت اور رؤیت ہلال کے متعلق سے کچھ احادیث انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں گے۔ اس کے بعد کتاب الصیام کی دیگر احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ رمضان کے متعلق سے یہ احادیث وارد ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان بمثلہ۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مثل سابق مروی ہے، یعنی پہلی جو 2 حدیثیں گزری ہیں بالکل اسی کی مثل ایک اور دوسری سند سے بھی ایک اور حدیث مروی ہے۔ یہاں اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور شیاطین قید کر دیے جائیں گے۔ جب رمضان آتا ہے تو یہ تینوں معاملات ہوتے ہیں، اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جنت اور جہنم کے دروازے حقیقتاً کھولے اور بند کیے جاتے ہوں اور یہ رمضان کی علامت ہو
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ مجازن استعمال کیے گئے ہوں، یعنی حقیقت میں یہ معنی مراد نہ ہو بلکہ کچھ اور مقصد ہے، اس مقصد کو ان الفاظ کے ذریعے سے پورا کیا گیا ہے۔ اور جنت کے دروازے کھول دینے سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں بکثرت لوگوں کے لیے جنت کا حکم جاری کرتا ہے، یا اس ماہ میں لوگ بکثرت نیکیاں کرتے ہیں جو دخول جنت کا سبب ہے، اور یہ عام مشاہدہ ہے۔ دخول جنت کا سبب ہے کا مطلب جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ الفاظ، حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں، رمضان جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ ان الفاظ کا معنی بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہو۔ ایک یہ معنی بھی صحیح ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ چونکہ انسان کثرت سے نیکیاں کرتا ہے اور وہ نیکیاں اس کے جنت میں جانے کا سبب بنتی ہیں، تو ایک معنی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے حقیقت میں جنت کے دروازے نہ کھولے جاتے ہوں، بلکہ رمضان میں جو بندہ نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیاں جنت میں جانے کی سبب بنتی ہیں، تو اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہو۔ ایک دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جانے کا مطلب اس ماہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ بکثرت معاف کر دیتا ہے، یا اس ماہ لوگ برائیوں سے بہت زیادہ رکتے ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے جنت کے متعلق سے بیان کیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دینے کا مطلب بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہنم کے دروازے حقیقت میں بند کر دیے جاتے ہیں، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان گناہوں سے باز آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور خود بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے، لہٰذا اس عمل کو اس انداز سے تعبیر کیا گیا کہ گویا رمضان میں جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ دونوں معنی ہم نے بیان کر دیے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ جنت کے دروازے رمضان کے مہینے کے آنے سے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ان الفاظ کے حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے، بلکہ ان الفاظ کو ہم بالکل ایسے ہی اس کے معنی کو مراد لے سکتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ 3 حدیثوں میں پچھلے ہم ذکر ہوا کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا حقیقت میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں یا اس کا کچھ اور معنی مراد ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں، اور ایک اعتراض اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر چاہیے تھا کہ لوگ گناہ نہ کرتے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اس سوال کے متعدد وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دوسری روایات میں ہے سرکش اور بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، عام شیاطین کھلے پھرتے ہیں۔ شیاطین کے قید ہونے پہ جو اعتراض ہوا کہ شیاطین اگر حقیقت میں قید کر دیے جاتے تو انسان رمضان میں گناہ نہ کرتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں معاذ اللہ رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے شیاطین صرف قید کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے شیاطین نہیں، لہٰذا ان چھوٹے شیاطین کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے گمراہ کرنے والا ایک خارجی شیطان ہے اور ایک داخلی شیطان ہے جس کو اردو میں ہمزاد کہتے ہیں۔ خارجی شیطان یعنی جو باہر رہتا ہے، داخلی شیطان یعنی جو ہمارے اندر موجود ہے۔ داخلی شیطان کو قید نہیں کیا جاتا، یعنی اس حدیث میں جو شیطان کو قید کرنے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد جو شیطان باہر رہ کے ہمیں وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے، اس شیطان کے قید کرنے کا ذکر ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ ہمارے اندر جو شیطان موجود ہے
جسے ہمزاد کہتے ہیں، وہ قید نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ شیطان کے 11 ماہ مسلسل بہکانے اور وسوسہ ڈالنے سے لوگوں میں اس کے وسوسے کا اثر اس قدر راسخ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی 1 ماہ کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لوگ بدستور برائی کے کاموں میں مبتلا رہتے ہیں۔ 11 ماہ شیطان لگاتار جب لوگوں کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو لوگ گناہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہی اثر رمضان کے مہینے میں بھی رہتا ہے۔ شیطان نہیں بھی رہتا تو اس اثر کی وجہ سے لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ اطلاق بھی مجازی ہے، یعنی احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، یعنی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یہاں بھی یہ الفاظ حقیقی معنی میں نہیں بلکہ ان کا معنی کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ چونکہ اس ماہ میں بعض نیک طبع مسلمان شیطان کے اثرات اور اس کے وسوسوں کو قبول نہیں کرتے، برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز، روزے اور دیگر نیکیوں میں بکثرت مشغول ہو جاتے ہیں، اور نمازی نیک لوگ پہلے سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس ماہ شیطان کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور خیر کے غلبے سے اس کے وسوسوں کا اثر کم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مجازن یوں تعبیر فرمایا کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک جواب تھا۔ خیر کے غلبے سے یعنی انسان جب رمضان میں نیک اعمال کرتا ہے تو اس نیک کام کا اثر غالب آ جاتا ہے۔ نیک کام کا اثر جب غالب آ جاتا ہے تو شیطانی وسوسے کم ہو جاتے ہیں، اس کا اثر کم پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس معنی کو احادیث میں یہ ایک جواب ہے کہ احادیث میں اس انداز سے تعبیر کیا گیا، یعنی حقیقت میں شیطان بند نہیں ہوتا بلکہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں کرتا ہے، اور نیکیاں کرنے کی وجہ سے نیکیوں کا اثر اس پہ غالب آ جاتا ہے تو شیطان کا اثر خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ معنی یہاں مقصود ہے، اس معنی کو اس انداز سے تعبیر کیا گیا ہے، اس انداز سے کہا گیا ہے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ برائی میں مشغول لوگوں کو کم از کم اس ماہ تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کی غلط کاریوں اور بے راہ روی میں شیطان کے وسوسوں سے زیادہ خود ان کی ذات اور ان کے ارادوں کا دخل ہے، کیونکہ اس ماہ میں جب شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں اور وہ پھر بھی برائی اور برے کاموں سے باز نہیں آ رہے تو مان لینا چاہیے کہ ان کے برے کاموں کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ شیطان ان سے جبراً برائی نہیں کراتا، ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے، وہ صرف برائی کا ایک خیال ان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اس برائی کی ترغیبات دیتا ہے جیسا کہ نیک کام کرنے کا خیال اور اس کی ترغیبات ان کا ضمیر دیتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شیاطین کے وسوسوں سے زیادہ خود انسان کے اعمال میں اس کا عمل اور اس کے ارادے کا دخل ہے، کیونکہ جب اس مہینے میں شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی انسان برائی کرتا ہے، اس کا مطلب اس مہینے میں بھی شیطان کے نہ ہونے پر بھی انسان کا ارادہ اور اس کا عمل اس کے برے کاموں میں دخل انداز ہوتے ہیں، برے کاموں میں ان کا بھی دخل ہوتا ہے۔ تو اس سے خود انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کے اعمال میں شیطان سے زیادہ اس کے ارادے اور عمل کا دخل ہے۔ یہاں کئی معنی بیان کر دیے گئے شیطان کے قید کرنے کے متعلق سے۔ ان تمام معنوں میں زیادہ بہتر اور مناسب معنی یہ ہے کہ شیطان کو حقیقت میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا، جس طرح جنت اور جہنم کے دروازوں کے متعلق سے ہم نے عرض کیا کہ جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے دروازے بند کرنے میں اس کے حقیقی معنی کو مان لینے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے،
یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حقیقی معنی ہم یہاں مراد نہیں لے سکتے۔ بالکل یوں ہی شیطان کے قید کرنے کے متعلق سے بھی یہی عرض ہے کہ شیطان حقیقت میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ احادیث کے صریح الفاظ صاف طور پہ یہ دلالت کر رہے ہیں کہ شیاطین کو حقیقت میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں زنجیروں سے جکڑنے کا بھی لفظ آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ شیاطین حقیقت میں قید کر دیے جاتے ہیں، اس کا مجازی معنی مراد نہیں ہے۔ قید کرنے کے باوجود پھر انسان سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے چونکہ 11 ماہ شیطان چونکہ اپنا اثر ڈالتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، بہکاتا ہے، تو 11 ماہ کا وہ اثر رمضان میں بھی بدستور قائم رہتا ہے اور اسی اثر کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے۔ اس کو بالکل یوں ہی سمجھیں جیسے مسلسل کسی ایک جگہ پر پانی بہتا ہو تو وہاں نشان بن جاتے ہیں۔ اگر کچھ لمحوں کے لیے کچھ وقت کے لیے پانی کا بہنا رک بھی جائے، اس پانی کے بہنے کا اثر اس جگہ قائم رہتا ہے۔ بالکل یوں ہی 11 ماہ جب شیطان بہکاتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، تو اس کا اثر رمضان میں اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی ہوتا ہے۔ اسی اثر کے ماتحت آ کر لوگ گناہ کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں یہ ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کے نہ ہونے کے باوجود بھی انسان گناہ کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ انسان کے اپنے اعمال میں اس کے ارادے کا، اس کے اختیار کا کس قدر دخل ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اعمال، ہم جو برے اعمال کرتے ہیں معاذ اللہ، تو ان اعمال میں ایسا نہیں ہے کہ 100% شیطان کا عمل ہے، شیطان کا دخل ہے، بلکہ اس میں ہمارے ارادے اور اختیار کا بہت بڑا دخل ہے۔ شیطان محض وسوسے پیدا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے گویا شیطان کوئی بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے دکھا سکتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نہ کوئی تکوینی قوت دی ہے، نہ کوئی تصریفی قوت دی ہے، نہ کوئی کسی قسم کی قوت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نہیں دی ہے، بلکہ اس کو ایک مدت کے لیے مہلت دی گئی ہے، اس کو زندہ رہنے کی مہلت دی گئی ہے۔ اس کو وہ نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کسی بنی ہوئی چیز کو بگاڑ سکتا ہے، نہ بگڑی ہوئی چیز کو بنا سکتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی طاقت شیطان کو حاصل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے وہ صرف اور صرف وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ صرف لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ وسوسہ انسانی خیال کی انتہائی ضعیف قسم ہے۔ وسوسے پیدا کرنے کے علاوہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر شیطان کچھ کر سکتا تو ضرور یہ ہوتا کہ وہ ہمیں نیک کاموں سے عملی طور پہ روکتا۔ وہ ہمیں عملی طور پہ نہیں روکتا ہے، بلکہ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے ہمارے ذہن میں۔ اس وسوسے سے متاثر ہو کر ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس گناہ کے کرنے میں ہمارا ارادے اور اختیار کا پورا دخل ہے۔ ورنہ اگر شیطان ہی کا مکمل معاملہ ہوتا تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم جب وضو کے لیے جائیں تو پانی ہمارے پاس سے غائب ہو جائے، ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو مصلی ہمارے سامنے سے ہٹ جائے، اور ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو قبلہ رخ سے ہٹ جائیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم وضو کریں، شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں، شیطان نہیں چاہتا کہ ہم نماز ادا کریں یا کوئی اور عبادت کریں۔ تو شیطان کو کوئی عملی طاقت و قوت حاصل ہوتی تو وہ یہ کچھ ضرور کرتا، یعنی وہ عملی طور پہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی عملی طاقت و قوت حاصل نہیں ہے، محض وہ انسان کے ذہن میں وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، اس کو بہکا سکتا ہے۔ اس بہکاوے میں آ کر، اس وسوسے میں آ کر انسان خود اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور اس سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ بعض لوگ اس شک میں پڑے رہتے ہیں جب شیطان کے وسوسے کی بنیاد پر ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو سزا تو شیطان کو ملنا چاہیے، ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے، شیطان صرف وسوسہ دلاتا ہے،
عملی طور پہ آپ سے جبرن کوئی کام نہیں کرواتا، وہ صرف آپ کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کریں، آپ اس خیال کو قبول کرتے ہیں، اس کے بعد اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، پھر اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس ارادہ اور اختیار اور عمل کا نتیجہ ہمیں بطور سزا ملتی ہے، یعنی کسی گناہ کی سزا جو ملتی ہے انسان کو، احادیث میں، قرآن میں جو اعمال کی سزا بیان کی گئی ہے، اس گناہ کے کرنے والے کو یہ سزا ملے گی، اس گناہ کے کرنے والے کو یہ سزا ملے گی، اس کی بنیادی حیثیت یہی ہے کہ شیطان وسوسہ ضرور دلاتا ہے، لیکن کرنے میں ہمارا دخل ہوتا ہے، اس کام کو انجام دینے میں، اس گناہ کو انجام تک پہنچانے میں ہمارا دخل ہوتا ہے، اسی وجہ سے کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ شیطان صرف اور صرف برائی کا ایک خیال ان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اس برائی کی ترغیبات دیتا ہے، جیسا کہ نیک کام کرنے کا خیال، اس کی ترغیبات ان کا ضمیر دیتا ہے۔ جس طرح سے شیطان برے کاموں کی طرف ہمیں راغب کراتا ہے، برے کاموں کا وسوسہ ڈالتا ہے، یوں ہی ہمارے اندر ضمیر ہے جو ہمیں نیک کاموں کی طرف ترغیب دلاتی ہے، نیک کاموں کی ترغیب دلاتی ہے، نیک کام کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اور جب وہ برے کام کرنے کو از خود ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کا ضمیر ان کو مسلسل سرزنش کرتا رہتا ہے، یعنی مسلسل ضمیر کوستا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر، دین کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ وہ وہی فطرت ہے کہ انسان گناہ پہ آمادہ نہیں ہوتا، برائی کو کہیں نہ کہیں وہ برا ضرور سمجھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے وسوسے میں آ کر کوئی برائی کر بیٹھتا ہے یا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کرتا ہے کہ اور روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ضمیر کی تمام تر فہمائشوں کو رد کر کے برے کام کو انجام دینے کی پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ گناہ کرنے کا مکمل ارادہ کر لیتے ہیں، وہ ضمیر کی تمام تر توجہات کو بالائے طاق رکھ کر، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے وہ برائی کرنے کا مکمل ارادہ کرتے ہیں اور اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس کی تمام تفصیلات مرتب ہوتے ہیں اور پھر مسلسل اس برائی کو کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ضمیر کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی۔ یعنی جب ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے، جب انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اس پر ملامت کرتا ہے، اس کو کوستا ہے، اس کو روکنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور اس کو انجام دے دے، اس کے بعد مسلسل وہ گناہ کرتے جائے تو اس کے بعد اس کی شیطانی قوت مضبوط ہو جاتی ہے، اس کا ضمیر جو فطری قوت اور فطری طاقت بن کے اس کے اندر آواز بلند کر رہا تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ اب اسے ضمیر کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ وہ قیامت ہے انسان کے لیے کہ انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنی فطرت کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی اور اس کو برے کام بھی بھلے لگنے لگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ پھر برائی پر وہ اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ کسی برائی پر آمادہ کرنے کے لیے انہیں شیطان کے بہکانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، وہ ہو یا نہ ہو اپنے دھندے سے لگے رہتے ہیں۔ یعنی جن کا یہ حال ہو جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، رات و دن اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، تو ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے، پھر ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے وہ فطری آواز دم توڑ دیتی ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے بہکانے یا نہ بہکانے کا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، از خود وہ برے کاموں میں رات دن ملوث رہتے ہیں، خود بخود وہ برے کاموں میں ملوث رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ اس متعلق سے قرآن مجید کا فرمان سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب حشر کے دن فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ شیطان کہہ رہا ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا اور مجھے تم پر کچھ غلبہ نہ تھا۔ یہ دیکھیے قرآنی الفاظ میں
وما کان لی علیکم من سلطان، یہ قرآنی الفاظ میں شیطان اقرار کر رہا ہے تمہارے اوپر میرا کچھ غلبہ نہیں تھا، یعنی مجھے کوئی طاقت حاصل نہیں تھی، کوئی قوت حاصل نہیں تھی، البتہ میں نے تم کو ورغلایا۔ اس کو کوئی عملی طاقت و قوت حاصل نہیں، بلکہ صرف بہکانے کی حد تک اس کا معاملہ ہے، وہ صرف انسانوں کے اندر وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ البتہ میں نے تم کو ورغلایا اور تم نے میری بات مانی، تو اب تم مجھے ملامت نہ کرو۔ یہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے تمہیں ورغلایا، تم میرے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھے، تو اب مجھے تم ملامت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ یہاں تک یہ رمضان کے داخل ہونے کی جو خوشخبری دی گئی ہے حدیث میں، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جتنے شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے متعلق سے وضاحت ہوئی ہے۔ یہ تمام احادیث ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم رمضان میں ان احادیث سے مکمل فائدہ اٹھائیں اور نیکیوں میں اضافہ کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم تقوی حاصل کریں۔ اگلا باب ہے باب وجوب صوم رمضان لرؤیت الہلال والفطر لرؤیت الہلال وأنه اذا غم في اوله وآخره اکملت عدت الشہر 30 یوما، یعنی یہ باب چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر عید کرنا، اور چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورا کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا چاند دیکھے بغیر روزہ مت رکھو، نہ چاند دیکھے بغیر عید کرو، اگر مطلع برآلود ہو تو روزوں کی مدت پوری کرو۔ اسی معنی کی کئی احادیث ہیں، پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان احادیث کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف چلیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فضرب بیدیہ فقال الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا ثم عقد ابہامہ فی الثانیۃ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن اغمی علیکم فاقدروا لہ 30۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اشارہ کر کے فرمایا مہینہ ایسا ہے، مہینہ ایسا ہے، اور تیسری بار انگوٹھے کو بند کر لیا اور فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر مطلع برآلود ہو، یعنی چاند صاف نظر نہ آئے، بادل چھائے ہوئے ہوں، تو 30 روزوں کی مدت پوری کرو۔ اس کے بعد چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے، 30 روزوں کے بعد عید کرنی ہوگی۔ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ الشَّهْرُ هَكَذَا هَكَذَا قَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا 30 نحو حدیث ابی اسامہ، یعنی ایک اور سند سے بھی حسب سابق روایت ہے، یعنی جیسی روایت ابھی پیچھے گزر چکی ہے، بالکل اسی معنی کی ایک اور روایت بھی اسی دوسری سند کے ساتھ مروی ہے۔ عن عبید اللہ بهذا الاسناد وقال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان فقال الشہر 29 الشہر هكذا وهكذا وهكذا قال فاقدروا له ولم يقل 30۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا اور فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے،
اور ہاتھ سے اشارہ کیا ایسا ایسا ایسا، پھر فرمایا روزوں کی مدت پوری کرو، اور 30 کا لفظ نہیں فرمایا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الشہر 29 فلا تصوموا حتى تروه فلا تفطروا حتى تروه فإن غم علیکم فاقدروا له۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند دیکھے بغیر روزہ مت رکھو اور نہ چاند دیکھے بغیر عید کرو، اگر مطلع ابرآلود ہو تو روزوں کی مدت پوری کرو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہر 29 فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھ لو تو عید کرو، اور جب مطلع ابرآلود ہو تو مدت پوری کرو۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھ لو تو عید کرو، جب مطلع ابرآلود ہو تو مدت پوری کرو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہر 29 لیلہ لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے، جب تک تم چاند دیکھ نہ لو روزہ نہ رکھو نہ عید کرو، سوائے اس کے کہ مطلع ابرآلود ہو، اگر مطلع ابرآلود ہو تو حساب سے روزے رکھو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا وقبض ابہامہ فی الثالثۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اس طرح اور اس طرح ہے، اور تیسری بار آپ نے انگوٹھے کو بند کر لیا، یعنی 29 کا آپ نے اشارہ فرمایا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الشہر 29۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا عشرا وعشرا وتسعا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اس طرح اور اس طرح ہے، 10 اور 9 روز کا، یعنی 29 روز کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہر کذا وکذا وکذا وصفق بیدیہ مرتین بکل اصابعہما ونقض فی الصفقۃ الثالثۃ ابہام الیمنی او الیسری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ایسا اور ایسا ہے، آپ نے 2 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کھول کر اشارہ کیا،
اور تیسری بار بایاں یا دایاں انگوٹھا بند کر لیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہر 29 وطبق شعبۃ یدیہ 3 مرار وكسر الإبهام في الثالثة وقال العقبة وأحسبه قال الشهر 30 وطبق کفیہ 3 مرات۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ راوی شعبہ نے 3 بار ہاتھوں سے اشارہ کیا اور تیسری بار انگوٹھے کو بند کر لیا۔ عقبہ کی روایت میں ہے مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے اور انہوں نے 3 بار ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب الشہر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الابهام في الثالثة والشہر هكذا وهكذا وهكذا یعنی تمام 30۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی لوگ ہیں یعنی ان پڑھ لوگ ہیں، حساب کتاب نہیں کرتے، مہینہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، اور تیسری بار انگوٹھے کو بند کر لیا اور مہینہ ایسا 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 ہوتا ہے یعنی پورے 30 دن کا ہوتا ہے۔ عن الاسود بن قیس بهذا الاسناد ولم يذكر الشهر الثاني 30۔ یہ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے مگر اس میں دوسری بار مہینے کے ذکر کے بعد 30 دن کا ذکر نہیں ہے۔ عن سعید بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة النصف فقال له ما يدريك أن الليلة النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه 10 مرتين وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه۔ سعید ابن عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج رات آدھا مہینہ ہو گیا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ آج رات آدھا مہینہ ہو گیا؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مہینہ ایسا ایسا اور ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے 2 بار 10 کا اشارہ کیا اور تیسری بار بھی 10 کا اشارہ کیا اور اپنی تمام انگلیوں سے اشارہ کیا اور انگوٹھے کو بند کر لیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فصوموا 30 یوما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو عید کرو، اگر مطلع برآلود ہو تو 30 دن کے روزے رکھو، یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں تو 30 دن کے روزے رکھیں۔ بادل چھائے ہوئے ہوں، موسم کچھ ایسا ہو کہ چاند صاف طور پہ نظر نہ آ رہا ہو تو 30 دن کے روزے رکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدہ۔ عن ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اگر مطلع برآلود ہو تو گنتی پوری کرو، یعنی مکمل 30 کی گنتی مکمل کر لیں۔ عن محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غمی علیکم الشہر فعدوا 30۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو،
اگر تم پر مہینہ مخفی رہے یعنی چاند نظر نہ آئے موسم کی خرابی کی وجہ سے یا ابرآلود ہونے کی وجہ سے، تو 30 کی تعداد پوری کرو، مکمل 30 روزے رکھ لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہلال فقال اذا رأیتموہ فافطروا فإن غمی علیکم فعدوا 30۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا تذکرہ کیا اور فرمایا چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر مطلع ابرآلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، ہاں جس آدمی کی عادت اس دن روزہ رکھنے کی ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے شک و شبہ کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے روزہ رکھنا منع ہے، بلکہ صرف اس شخص کے لیے اس روزے کی اجازت ہوگی جو پورا مہینہ روزہ رکھتا ہوا آتا ہو، اس کے لیے صرف اجازت ہے، باقی کسی کو رمضان کے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان یحیی بن ابی کثیر بہذا الاسناد نحوہ، یک اور سند سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ عن الزہری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقسم اللہ يدخل على ازواجه شهرا قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدوهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي قلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن فقال ان شہر 29۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ آپ اپنی ازواج کے پاس یعنی اپنی بیویوں کے پاس 1 ماہ تک نہیں جائیں گے۔ زہری کہتے ہیں مجھے عروہ نے بتلایا کہ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں 1 رات گن رہی تھی، جب 29 راتیں گزر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس 1 ماہ تک نہیں آئیں گے، اور میں گن رہی تھی آپ 29 روز بعد تشریف لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتزل نساءہ شہرا فخرج الینا فی 29 فقلنا انما اليوم 29 فقال انما الشہر وصفق بیدیہ 3 مرات وحبس اصبعا واحدتا فی الاخرى۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے علیحدہ رہے، پھر 29 دن کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا کیا آج 29واں دن ہے؟ آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور دونوں ہاتھ 3 بار ملائے اور آخری بار 1 انگلی بند کر لی۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما یقول اعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ شہرا فخرج الینا صباح 29 فقال بعض القوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اصبحنا ل29 فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشہر یکون 29 ثم طبق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة ب9 منها۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے 1 ماہ تک علیحدہ رہے۔ 29 دن گزر گئے تو آپ صبح کے وقت ان کے پاس گئے۔ بعض لوگوں نے آپ سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 29 دن کے بعد آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار ملایا، 2 بار پوری انگلیوں کے ساتھ اور 1 بار 9 انگلیوں کے ساتھ۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف ان لا يدخل على بعض اہلہ شہرا فلما مضى 29 یوما غدا علیہم او راح فقیل له حلفت یا نبی اللہ لا تدخل علینا شہرا قال ان الشہر یکون 29 یوما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ آپ بعض ازواج کے پاس 1 ماہ تک نہیں جائیں گے، یعنی 1 مہینے تک نہیں جائیں گے۔ جب 29 دن گزر گئے تو آپ صبح یا شام کو ان کے پاس گئے۔ آپ سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قسم کھائی تھی کہ 1 ماہ تک ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ نے جواب دیا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ عن ابن جریج بہذا الاسناد مثلہ، ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت منقول ہے۔ ابن جریج کی ایک اور سند کے ساتھ بھی بالکل اسی معنی کی ایک روایت منقول ہے۔ عن سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ علی الاخرى فقال الشہر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة اصبعا۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا مہینہ اس طرح ہوتا ہے۔ تیسری بار 1 انگلی کم کر لی۔ عن محمد بن سعد عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9 مرۃ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ایسا اور ایسا ہوتا ہے، 10 10 اور 9۔ عن ابن ابی خالد فی هذا الاسناد بمعنى حدیثیہما، ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت مروی ہے۔ چاند دیکھنے کے متعلق سے اور مہینے کے مکمل ہونے کے متعلق سے یہ تفصیل حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ ان تمام حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، خصوصاً 2 باتیں یہاں صاف طور پہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو ان تمام حدیث میں جس بات کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دیں، چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر عید کریں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پہ یہ گمان ہوتا ہے کہ 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات میں ہمیں صاف طور پہ بتایا گیا کہ 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں بنیادی طور پہ ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اس کے بعد چاند جب نظر آئے تو اس کے بعد پڑھنے کی دعا روایتوں میں موجود ہے۔ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا مانگنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہم پر یہ چاند امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ گزار، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جو تجھ کو پسند ہو اور جس پر تو راضی ہو۔ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔
حضرات محترم، یہ جو چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر عید کرنا ہے، ان کے متعلق سے رؤیت ہلال سے متعلق ائمہ اربعہ کے مختلف مذاہب ہیں۔ ان کے متعلق علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں، شعبان کی 30ویں رات کو رمضان کا چاند دیکھنا مستحب ہے۔ اگر وہ اس رات کو چاند دیکھ لیں، ان پر اگلے دن کا روزہ رکھنا اجماعاً واجب ہے، اور اگر مطلع صاف ہو اور چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ما سوا اس شخص کے جو کسی اور وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتا ہو۔ اور اگر مطلع صاف نہ ہو تو اس صورت میں امام احمد بن حنبل سے 3 روایات منقول ہیں۔ ایک یہ کہ اگلے دن کا روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر اس دن رمضان ہو تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا، ایک پہلی روایت ہے یہ۔ دوسری روایت امام احمد بن حنبل سے یہ ہے، اس صورت میں امام کی پیروی کرے، اگر امام روزہ رکھے تو لوگ روزہ رکھ لیں، اور اگر امام روزہ نہ رکھے تو لوگ روزہ نہ رکھیں۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور اگر رکھ لیا تو رمضان کے روزے سے کفایت نہیں کرے گا۔ یہ تیسری روایت جمہور علماء اور فقہا کی روایت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور اکثر اہل علم کا یہی قول ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اگر مطلع صاف نہ ہو تو 30 دن پورے کرو۔ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم شک کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم اور یوم شک، بخاری مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم شک کا روزہ رکھنا منع ہے، یعنی شک کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے آج رمضان ہو، اس ارادے سے روزہ رکھنا بالکل منع ہے۔ اور یہ یوم شک ہے، نیز یہ کہ شعبان کا مہینہ اصل ہے، اور محض شک کی وجہ سے اس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ حکم اصل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، شک کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ شیخ ابو اسحاق شیرازی شافعی لکھتے ہیں، رمضان کا روزہ چاند دیکھنے سے واجب ہوتا ہے، اگر مطلع غبار آلود ہو تو لوگوں پر شعبان کے 30 دن پورے کرنے واجب ہیں۔ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں، ہمارا مذہب یہ ہے کہ 2 عادل نیک شخصوں کی گواہی سے بالاتفاق چاند ثابت ہو جاتا ہے، اور ایک عادل شخص میں اختلاف ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ ایک عادل شخص کی گواہی سے بھی چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے، خواہ مطلع صاف ہو یا غبار آلود ہو۔ عبداللہ ابن مبارک اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ایک شخص کی گواہی سے چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے، اور عمر ابن عبدالعزیز، امام مالک، امام اوزاعی، لیث، اسحاق بن راہویہ اور داؤد کا نظریہ یہ ہے کہ چاند کے ثبوت کے لیے 2 عادل شخصوں کی گواہی شرط ہے۔ ابن منذر اور ثوری نے کہا ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتوں سے بھی چاند کی رؤیت کا ثبوت ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اگر مطلع ابر آلود ہو تو ایک آدمی کی گواہی سے بھی رمضان کی رؤیت ثابت ہو جائے گی، اور غیر رمضان میں کم از کم 2 کی گواہی ضروری ہے۔ اگر مطلع صاف ہو تو جب تک جمع غفیر کی شہادت نہ ہو تو رؤیت ثابت نہیں ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ جب مطلع صاف ہے، دیکھنے والوں کی نظر صحیح ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو یہ بات بعید ہے کہ جمع غفیر کو چاند نظر نہ آئے اور 1 یا 2 لوگوں کو چاند نظر آئے۔ علامہ وشتانی مالکی لکھتے ہیں، امام مالک کے نزدیک رمضان اور عید دونوں میں ایک آدمی کی شہادت سے رؤیت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ امام شافعی رمضان میں ایک آدمی کی شہادت مان لیتے ہیں۔ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ آیا یہ شہادت ہے جس کے لیے 2 آدمی ضروری ہیں، یا خبر ہے جس میں ایک آدمی کی خبر سے بھی احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔ اصل اختلاف کی بنیاد یہی ہے کہ شہادت اگر ہے یہ رؤیت کے متعلق سے گواہی دینا یہ شہادت کی منزل میں ہے تو 2 آدمی ضروری ہیں، اگر خبر کی منزل میں ہے تو ایک آدمی کی خبر بھی مان لی جاتی ہے۔ علامہ ابو الحسن مرغینانی حنفی لکھتے ہیں، جب آسمان ابرآلود ہو تو امام ہلال رمضان کے سلسلے میں ایک عادل شخص کی شہادت قبول کرے، خواہ مرد ہو یا عورت،
کیونکہ یہ دینی معاملہ ہے، اس لیے روایت حدیث کے مشابہ ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رمضان کی رؤیت میں ایک آدمی کی شہادت قبول کی ہے، اور جب آسمان ابرآلود نہ ہو یعنی بادل چھائے ہوئے نہ ہوں تو اس وقت شہادت قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اتنی کثیر جماعت چاند کو نہ دیکھ لے جس کی خبر سے یقین حاصل ہو جائے، اور ہلال عید کی رؤیت میں اگر مطلع ابرآلود ہو تو 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں سے کم کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے، تمام ائمہ کے مذاہب رؤیت ہلال کے جو مذاہب ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، خوب ذہن نشین کر لیں۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ایک آدمی کی گواہی سے رمضان اور عید کا چاند ثابت ہو جاتا ہے، خواہ مطلع ابرآلود ہو یا نہ ہو، اور امام مالک کے نزدیک 2 آدمیوں کی گواہی ہر حال میں ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب میں تفصیل ہے۔ ہلال رمضان میں یعنی رمضان کے چاند میں اگر مطلع ابرآلود ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، تو ایک عادل آدمی کی شہادت کافی ہے۔ اگر مطلع ابرآلود نہ ہو، بادل چھائے ہوئے نہ ہوں، تو جم غفیر کی خبر ضروری ہے، اور ہلال عید میں اگر مطلع غبار آلود ہو تو 2 مردوں یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔ رؤیت ہلال کے متعلق سے یہ بنیادی مذاہب ہے جس کا خلاصہ ہم نے پیش کیا ہے۔ اب اس سے متعلق ایک مسئلہ آ جاتا ہے، سعودی عرب کے حساب سے کوئی شخص روزہ رکھتا ہو اور ہندوستان آیا تو سعودی عرب کے حساب سے عید کرے گا، ایک نیا مسئلہ ہے یہ۔ علامہ نووی اس حوالے سے فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی شہر میں روزے رکھے شروع کیے اور پھر کسی ایک شہر میں گیا جو مسافت بعیدہ پر واقع تھا، جہاں کے لوگوں نے اس دن چاند نہیں دیکھا تھا جس دن پہلے شہر والوں نے چاند دیکھا تھا، تو وہ اپنے روزے کے حساب سے 30 روزے پورے کرے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر شہر میں اس شہر کی رؤیت کا اعتبار ہوتا ہے تو 2 جواب ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کے ساتھ روزے رکھے، کیونکہ اب اس کا شمار بھی اس شہر کے لوگوں میں ہے۔ زیادہ صحیح کیا ہے؟ یہ شخص بھی ان کے ساتھ روزے رکھے کیونکہ اب اس کا شمار بھی اس شہر کے لوگوں میں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اپنے روزے کے حساب سے افطار کرے، کیونکہ اس نے پہلے شہر کے حساب سے روزے رکھنے کا التزام کیا تھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہوتا تو اس شہر والوں پر بھی پہلے شہر والوں کے حساب سے افطار لازم ہے، بشرطے کہ ان کے نزدیک پہلے شہر والوں کی رؤیت ثابت ہو جائے، خواہ اس شخص کے قول سے یا کسی اور ذریعے سے ان لوگوں پر پہلے روزے کی قضا لازم ہو گئی۔ اور اگر ان لوگوں کے نزدیک پہلے شہر والوں کی رؤیت ثابت نہیں ہوئی تو اس شخص پر اپنے روزے کے حساب سے افطار لازم ہے، جیسا کہ اگر وہ تنہا شوال کا چاند دیکھتا تو تنہا افطار کرتا۔ ہندوستان میں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سعودی عرب سے 1 یا 2 روز پہلے روزے رکھتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں، اور یہاں ابھی رمضان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کو تنہا افطار کر لینا چاہیے، اس کی اجازت اور گنجائش ہے، چونکہ انہوں نے جس لحاظ سے جس ملک کے اعتبار سے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا تھا وہاں کے لحاظ سے 30 روزے مکمل ہو گئے، لہٰذا اب ان کو افطار کرنے کی گنجائش ہے، لیکن افطار کرنے میں بھی وہی احتیاطیں ہوں گی جو دیگر معذوروں کے لیے احتیاطیں ہیں، یعنی وہ افطار کرنے کے باوجود کھلم کھلا کھانے پینے سے احتیاط برتیں گے، روزداروں کے سامنے کھانے پینے سے احتیاط برتیں گے، کیونکہ اختلاف مطالعے معتبر نہ ہونے کی صورت میں اس پر اپنے روزے کے حساب سے افطار کرنا لازم ہے، اور یہی صورت اصول حنفیہ کے مطابق ہے۔ علماء احناف نے جن اصولوں کو بیان کیا ہے ان کے مطابق زیادہ بہتر یہی ہے۔ ہندوستان سے ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک سے وہاں کے حساب سے روزے رکھتا ہو اور
آخر میں ہندوستان آیا تو کس حساب سے روزے رکھے گا؟ اس کے متعلق سے ہم نے عرض کیا کہ وہ سعودی کے حساب سے یا جس ملک سے وہ آیا ہے اس حساب سے وہ عید کرے گا، یعنی اعتبار اس ملک کا ہوگا جہاں سے اس نے روزے کی ابتدا کی تھی، آخر میں یہاں پہنچا تو اعتبار یہاں کا نہیں ہوگا، وہیں کا ہوگا۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے، پاکستان سے یا ہندوستان سے روزہ رکھتا ہوا سعودی عرب گیا تو سعودی عرب کے حساب سے عید کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ہندوستان یا پاکستان میں چاند دیکھ کر روزے رکھنے شروع کیے اور درمیان رمضان میں سعودی عرب چلا گیا جہاں لوگوں نے 1 یا 2 روزے پہلے سے رکھنے شروع کیے تھے اور ابھی اس کے 28 یا 29 روزے ہوئے تھے کہ انہوں نے عید کر لی۔ اس صورت کے بارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں، یعنی یہاں سے اس نے روزے کی ابتدا کی تھی، وہاں جب پہنچا تو وہاں ابھی اس کے 30 روزے مکمل نہیں ہوئے تھے، 28 روزے ہوئے یا 29 روزے ہوئے، اتنے میں وہاں کے لوگوں نے عید کر لی۔ تو اس صورت میں کیا کرے؟ آیا وہ یہاں کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھے گا یا وہاں کا اعتبار کرتے ہوئے عید کرے گا؟ اس کے متعلق علامہ نووی لکھتے ہیں، ایک شخص نے ایک ایسے شہر سے سفر کیا جنہوں نے رمضان کا چاند نہیں دیکھا اور اس شہر میں پہنچا جس میں 1 دن پہلے چاند دیکھ لیا گیا تھا اور ابھی اس نے 29 روزے رکھے تھے، انہوں نے عید کر لی۔ اب اگر ہم حکم عام رکھیں یا یہ کہیں کہ اس کے لیے اس شہر کا حکم ہے تو وہ عید کر لے اور 1 دن کے روزے کی قضا کریں، اور اگر ہم حکم عام نہ کریں اور یہ کہیں کہ اس کے لیے پہلے شہر کا حکم ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھے۔ اصول حنفیہ کے مطابق یہاں پہلی صورت لازم ہے، کیونکہ جب وہ مثلاً سعودی عرب پہنچا تو وہاں مسلمانوں کی متعدد خبروں اور گواہیوں سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان یا ہندوستان کے حساب سے 1 دن یا 2 دن پہلے چاند ہوا ہے، تو رؤیت ہلال ثابت ہو گئی، کیونکہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے اور اس سے پہلے 1 یا 2 دن کی قضا لازم ہو گئی۔ عید سب کے ساتھ کرے گا۔ اختلاف مطالع یعنی چاند کے نظر آنے کا جو اختلاف ہے، اس کے متعلق سے مزید ہم انشاءاللہ تعالی وضاحت آگے کریں گے۔ سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے، پاکستان یا ہندوستان آیا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ بسا اوقات ایسا شخص مثلاً سعودی عرب سے عید کے دن جہاز پر سوار ہو کر ہندوستان یا پاکستان پہنچا اور یہاں ابھی رمضان ہے۔ ایسی صورت کے بارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں، اگر ایک شخص نے ایک شہر میں چاند دیکھا اور صبح عید کی اور کشتی کے ذریعے کسی دور دراز شہر میں پہنچا جہاں لوگوں کا روزہ تھا، شیخ ابو محمد نے کہا اس پر لازم ہے کہ وہ بقیہ دن کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم یہ کہیں کہ اس پر اس شہر کا حکم لازم ہے، اور اگر ہم حکم عام رکھیں یا اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کریں تو اس پر افطار کرنا لازم ہے۔ اصول حنفیہ کے مطابق دوسری صورت ہے، اس صورت میں وہ شخص ہندوستان یا پاکستان میں آ کر افطار کرے گا، تاہم برسرعام کھانے پینے سے گریز کرے گا تاکہ وہ رمضان کی بے حرمتی کی تہمت سے متہم نہ ہو، رمضان کی تہمت سے آلودہ نہ ہو اور فتنہ نہ پھیلے۔ یہاں 3 بنیادی مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کی طرف پھر توجہ دینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ، کوئی شخص دوسرے ملک سے روزہ رکھتا ہوا آیا اور یہاں جب پہنچا تو وہ عید کس حساب سے کرے گا، روزہ کس حساب سے چھوڑے گا؟ تو ہم نے عرض کیا، یہاں ذکر ہوا کہ وہ مثلاً سعودی عرب سے کوئی وہاں کے حساب سے روزہ رکھتا ہوا یہاں پہنچا اور یہاں پہنچنے کے بعد وہ سعودی عرب کے حساب سے عید کرے گا۔ یہاں اگرچہ رمضان ہو، یہاں کے لوگ بھلے روزہ رکھ رہے ہوں، اس کے لیے روزہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ اصول حنفیہ کے مطابق، علماء احناف نے جن اصولوں کو بیان کیا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ وہ وہاں کے مطابق
روزہ اس نے رکھنا شروع کیا تھا، تو اب یہاں آنے کے بعد اس کو مزید روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کے لحاظ سے دن مکمل ہو گئے اس کے، تو اب یہاں اگرچہ روزہ رکھتے ہوں لوگ، اگرچہ رمضان ہو، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ عید کرنا چاہے تو عید بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہاں سے، ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا، دوسرا مسئلہ یہ، اگر کوئی یہاں سے سعودی عرب گیا، سعودی عرب کے حساب سے عید کرے گا، یہ بالکل مختلف صورت ہے۔ یہاں سے گیا، روزے یہاں کے حساب سے رکھا، اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے متعدد خبروں اور گواہیوں کے ذریعے سے رویت ثابت ہو گئی، تو اب وہ عید وہاں کے حساب سے کرے گا۔ ایک دن یا 2 دن پہلے چاند ہوا تو رویت ہلال ثابت ہو گئی، لہٰذا اختلاف مطالع معتبر نہیں ہیں، یعنی چاند الگ الگ ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ اختلاف مطالع کے متعلق سے آگے ایک طویل بحث آ رہی ہے، اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم آگے کریں گے۔ تیسری صورت یہ بتائی گئی کہ سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر کوئی ہندوستان یا پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اس صورت میں وہ شخص یہاں آ کر افطار کرے گا، یعنی یہاں آ کر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ پورا رمضان اس نے وہاں گزار لیا تھا، گزارنے کے بعد عید کے دن وہ وہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچا، تو یہاں ابھی رمضان ہے، یہاں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ افطار کرے گا۔ لیکن جو رمضان کی جو لازمی چیزیں ہیں، تعظیم کی شکل میں اور اس کے حرمت کی شکل میں ہر مسلمان پہ ضروری ہے، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ وہ افطار کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن رمضان کی بے حرمتی سے بچے گا، کھلم کھلا کھانا پینا یا کوئی ایسی رمضان کی بے حرمتی جس سے ظاہر ہو وہ کام نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔